یس سر، میں نے ویسٹ فال کو مطمئن کرنے کے لیے بادل نہ ہاستہ کہہ دیا۔ میں لارا کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہمیں ہیڈ کوارٹر پہنچانے کے بعد انکل سول والی کیڈی کو بھی وہاں لے آیا گیا۔ ہم نیول انٹیلیجنس کی بلڈنگ سے باہر نکلے تو کیڈی کو دیکھ کر مطمئن ہو گئے۔ ہم کار میں سوار ہو کر ایک جانب چل پڑے۔ میں نے کمانڈر سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں لارا کو تفصیل سے بتا دیا۔ اس نے بڑے تحمل اور توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر نہایت ہی کڑوے لہجے میں بولی، سارے برے لوگ آپس میں مل گئے ہیں اور انہوں نے میرے خلاف بڑا مضبوط محاذ بنا لیا ہے۔ حالات یہی بتاتے ہیں کہ وہ ہانسی کو میرے حوالے نہیں کریں گے۔ کرنل ویبر کے دماغ میں لاکھوں امریکیوں کی حسرت ناک اموات کے حوالے سے جو معلومات ہیں، انہیں اگلوانے کے لیے یہ لوگ ویبر سے کوئی زبردستی ڈیل نہیں کر سکتے، کیونکہ کرنل ویبر کی ریسرچ کو یو ایس بہت زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ ویبر ایک کایا اور موقع پرست شخص ہے۔ وہ تمہاری گورنمنٹ سے سودے بازی کے نتیجے میں ایک نئی آئی ڈی کے ساتھ کسی دور دراز کے ملک میں جا بسے گا اور وہاں نئے سرے سے اپنی ڈاکٹری شروع کر دے گا، ایک افریت ڈاکٹر کے روپ میں۔ اور اس کا گلا رند گیا۔ چند لمحات تک وہ چپ چاپ بیٹھی کیڈی سے باہر دیکھتی رہی، پھر جذبات سے مغلوب آواز میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، اس نئی جگہ پر کوئی ویبر کے ماضی سے واقف نہیں ہوگا کہ اس نے ڈیتھ کیمپ میں کیسے کیسے بھیانک اور گناؤنے کام کیے ہیں۔ اور ہانسی، کچھ عرصے بعد ہانسی بھی مجھے بھول جائے گا۔ میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ لارا اپنی جگہ بالکل درست کہہ رہی تھی۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد میں نے معتدل آواز میں پوچھا، اب تم کیا کہنا چاہو گی لارا؟ میں نہیں جانتی، وہ ایک مزمل سی آواز خارج کر کے اپنی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگانے کے بعد مضطرب لہجے میں بولی، میں نے ہانسی کے حصول کی خاطر بے پناہ تکالیف اٹھائی ہیں اور اب اس کے انتہائی نزدیک پہنچ چکی ہوں، مگر تمہارا وہ نیول کمانڈر مجھے اس معاملے سے الگ رہنے اور صبر کرنے کا سبق پڑھا رہا ہے۔ یہ کمینہ امریکی تو مجھے نازیوں سے بھی زیادہ برا لگ رہا ہے۔ میں اس کی نصیحت پر عمل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے ہر قیمت پر میرا بیٹا چاہیے۔ میں ہانسی کو پانے کے لیے ہر رکاوٹ سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتی ہوں۔ چارلی، اگر میرے اور ہانسی کے درمیان موت بھی دیوار بن کر کھڑی ہو گئی تو میں اس دیوار کو بھی گرا دوں گی۔ لارا کے چٹانی عزم کو دیکھتے میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس جنگ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم بہت جلد ہانسی کو حاصل کر لیں گے۔ کیا تم اپنے لوگوں کے خلاف جاؤ گے؟ وہ بے یقینی سے مجھے تکتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ اپنے لوگ؟ میں نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا، وہ لوگ جو لاکھوں امریکیوں کے قاتل ایک وحشی درندے کرنل ویبر کو تحفظ اور خوشی فراہم کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایسے اسٹوپڈ ریکارڈ کے لیے جن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ہاں، ان حالات میں اپنوں کے خلاف جا سکتا ہوں، اور ہانسی کے لیے اور تمہارے لیے۔ لارا کے چہرے پر پہلی بار مجھے اطمینان کی جھلک دکھائی دی، وہ اطمینان اور بھروسہ جو کسی مرد پر کافی عرصے بعد کیا گیا ہو۔ ہماری کیڈی نیول ہیڈ کوارٹر سے لگ بھگ 6 بلاک آگے جا چکی تھی۔ بلڈنگ کا مین گیٹ بیک ویو میرر میں ابھی تک مجھے دکھائی دے رہا تھا، اور اسی بلڈنگ کی دیوار کے ساتھ وہ کھڑا ٹرک بھی جس میں ہمیں لاد کر ہیڈ کوارٹر پہنچایا گیا تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے کیڈی کو ایک سائیڈ سٹریٹ میں موڑ کر روک دیا۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں سے میں اس منی ٹرک کو بآسانی دیکھ سکتا تھا، مگر ٹرک میں موجود کسی شخص کی نگاہ ہماری کیڈی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ تم نے کار کیوں روک دی؟ لارا نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ تمہیں اس منی ٹرک میں رکھے ہوئے وہ پیپر بیگ یاد ہیں؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں دریافت کیا۔ ہاں، ایک بیگ میں بیئر کے کین تھے جبکہ دوسرے بیگ میں گروسری کا سامان، اس نے جواب دیا۔ مگر ان بیگ کا تمہارے کار روکنے سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے لارا، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ نیوی کا تمام سٹاف اپنے میس میں کھانا کھاتا ہے اور میس میں استعمال ہونے والی گروسری ایک ساتھ تھوک کے حساب سے خریدی جاتی ہے، یوں پیپر بیگز میں نہیں۔ اوہ، تمہارا مطلب ہے وہ 2 بیگز کسی اور مقصد کے لیے تھے؟ ہاں، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، اور عین ممکن ہے کرنل کرٹ ویبر کے لیے۔ ہمیں اس منی ٹرک کا تعاقب کرنا چاہیے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کوئی اہم راز ہمارے ہاتھ لگنے والا ہے۔ میں پریشانی میں تمہیں ایک بات بتانا تو بھول ہی گئی۔ کون سی بات؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ جس نیوی والے بندے نے بےہودہ انداز میں میری تلاشی لی تھی، اس کا نام گریوی تھا۔ میں نے اس کا نیم ٹیگ پڑھا تھا، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولی، اور میں نے اس دن اس شخص کو فرا ویبر کے ساتھ دیکھا تھا بطور شوفر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں بالکل درست سمجھ سوچ رہا ہوں، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ لیفٹیننٹ بیٹمین اور اس کی ڈرائیور گریوری کو ڈاکٹر کرنل کرٹ ویبر کی حفاظت اور خدمت پر مامور کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے یہ لوگ شفٹ میں ڈیوٹی دیتے ہوں گے۔ عین ممکن ہے ان کو ریلیف دینے کے لیے کچھ اور نیوی والے بھی ہوں، ابھی سب پتہ چل جائے گا۔ وہ اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے مجھ سے مستفسر ہوئے۔ تمہارے ملک میں ڈیوٹی شفٹس کا کیا سسٹم رائج ہے؟ صبح 8 سے سپہر 4، سپہر 4 سے مڈ نائٹ، اور مڈ نائٹ سے صبح 8 بجے تک، میں نے جواب دیا۔ 3 شفٹ سسٹم۔ سپہر کے 4 بجنے میں ابھی چند ہی منٹ باقی ہیں، وہ سنسنی خیز لہجے میں بولی۔ ہم اس وقت جس تھیوری پر ڈسکس کر رہے ہیں اس کا پریکٹیکل بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ڈن، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔
مجھے یقین ہے آج دن بھر کی محنت رنگ لانے والی ہے۔ آئندہ آدھ گھنٹے میں ہماری تھیوری پریکٹیکل سے گزر کر مطلوبہ نتائج فراہم کر چکی تھی۔ ہم نے انتہائی احتیاط کے ساتھ اس منی ٹرک کا تعاقب کرتے ہوئے کرنل ویبر کی قیام گاہ کا سراغ لگا لیا۔ پورٹ گریسی کی ایک ایک سڑک، ایک ایک گلی مجھے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کی طرح یاد تھی، لہٰذا میں نے بیٹ مین اور گریوری کو ایک لمحے کے لیے بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم نے ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ دریائے گریسی کے کنارے کاٹیجز ایک قطار سے بنے ہوئے تھے، جن میں سے اکثر سال بھر خالی رہتے تھے۔ وہ منی ٹرک کاٹیج نمبر 3 کے اندر داخل ہوا تھا۔ کرنل ویبر کو نیوی والوں نے ایک الگ تھلگ اور پرسکون علاقے میں ٹھہرایا ہوا تھا، اور وہ بھی مسلح گارڈز کی نگرانی میں۔ ہماری کیڈی مذکورہ کاٹیج سے مخصوص فاصلے پر کھڑی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد 2 گارڈز اس منی ٹرک میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وہ دونوں ہمارے لیے اجنبی تھے۔ بیٹ مین اور گریوری کی ڈیوٹی شروع ہو گئی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق ان دونوں کو رات 12 بجے تک کرنل ویبر کے کاٹیج میں رہنا تھا، اور اگر ان کی ڈبل ڈیوٹی تھی تو پھر صبح 8 بجے تک۔ لارا کی سرسراتی ہوئی آواز نے مجھے خیالوں سے باہر نکال دیا۔ وہ پوچھ رہی تھی، تمہارے ذہن میں کوئی پلان ہے؟ ہاں، ایک آزمودہ کار پلان ہے، میں نے جواب دیا۔ فائٹ، ہٹ اینڈ رن، ڈھونڈو، مارو اور نکل لو۔ بہت ہو۔ اس نے ستائشی نظروں سے مجھے دیکھا۔ ہم نے ڈھونڈ تو لیا ہے، آگے کیا؟ اب ماریں گے اور نکل لیں گے، مگر یہ کام ایک حکمت عملی سے کیا جائے گا، میں نے جواب دیا۔ اندر 2 مسلح گارڈز ہیں اور عین ممکن ہے کرنل ویبر کے پاس بھی کوئی ہتھیار ہو، اس لیے ہم آنکھیں بند کر کے اندر نہیں گھس سکتے، کیونکہ ہم ناکامی کا 1% امکان بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا تو شاید پھر کبھی نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں انکل کے پاس جانا ہوگا تاکہ پوری تیاری کے بعد واپس آئیں۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ میں سمجھ گئی، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولی۔ اگر ان دونوں گارڈز کی ڈبل شفٹ نہیں بھی ہو تو بھی یہ مڈ نائٹ تک کسی کاٹیج میں موجود رہیں گے۔ میری خواہش ہے کہ ان دونوں کے ہوتے ہوئے ہی اس کام کو سر انجام دیا جائے۔ لارا، میں تمہاری اس خواہش کے پیچھے چھپے ہوئے مقصد کو بخوبی سمجھ سکتا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مانی خیز لہجے میں کہا۔ فکر نہیں کرو، تمہیں اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کا پورا موقع ملے گا۔ اس کے چہرے پر پرمانی آسودگی جھلکنے لگی۔ رات 9 بجے تھے، ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ بارش کا امکان تو سپہر سے ہی تھا، اس لیے ہم نے رین کوٹ اور ہوڈی وغیرہ ساتھ رکھ لیے تھے۔ اگر بارش نہ بھی ہوتی تو ہوڈی ہماری ضرورت تھی۔ بیٹ مین اور گریوری ہمیں شکل سے پہچانتے تھے، ہوڈی کے باعث ان میں سے کوئی ہمارا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، جس سے کام آسان ہو جاتا۔ انکل سول کو میں نے یہ بتا دیا تھا کہ ہم نے لارا کے بچے کو تلاش کر لیا ہے اور آج رات ہم ہانسی کو کرنل ویبر کے قبضے سے نکال لیں گے۔ یہ سب کیسے ہوگا اور بچے کے حوالے سے میرا آئندہ کا لاہ عمل کیا ہے، اس بارے میں میں نے انکل کو ہوا بھی نہیں لگنے دی، کیونکہ میں جانتا تھا انکل پیٹ کے ہلکے ہیں۔ اگر نیوی والوں نے ان کے ساتھ زور زبردستی کی تو وہ بآسانی زبان کھول دیں گے، جس سے ہمارا منصوبہ کسی خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں ان سے کہا، انکل جب میں آپ کو فون کروں تو سمجھ لیں ہمارا مشن کامیاب رہا ہے۔ آپ نے فوراً مقامی پولیس کو ہماری گمشدگی کی اطلاع دینا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ انہوں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ سب آپ کی سیفٹی کے لیے ہے انکل۔ جب آپ پولیس کو بتائیں گے کہ آپ کا بھتیجے چارلی لومیکس اور آنٹی کی نرس لارا آج صبح سے آپ کی کیڈی لے کر نکلے تھے اور ابھی تک واپس نہیں آئے، تو وہ آپ پر کسی قسم کا شک کرنے کے بجائے سارجنٹ چارلی اور نرس لارا کی تلاش میں نکل جائیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے کہ وہ میرے بیان کو ہضم نہیں کر پا رہے، تاہم دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا۔ گھر سے نکلتے وقت میں نے اپنا بیگ بھی ساتھ رکھ لیا۔ انکل نے ہمیں 2 لوگر پسٹل بھی دیے تھے جو لیو راس کی تازہ ترین شپمنٹ سے آئے تھے۔ میرے بیگ میں بھی ایک گن تیار رکھی ہوئی تھی اور وفر تعداد میں فاضل راؤنڈ بھی۔ یہ تیاری ہمارے لیے آپریشن کاٹیجز کے لیے انتہائی مناسب اور کافی تھی۔ میں نے کیڈی کو اپنے ٹارگٹ کاٹیج سے 1 بلاک کے فاصلے پر ایک تاریک گلی میں روک دیا۔ ایک لوڈڈ پسٹل میں نے لارا کو تھمایا اور دوسرا اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر اس سے پوچھا، گن چلانا جانتی ہو نا؟ ایک ماں اپنی اولاد کے تحفظ کے لیے گن کیا ضرورت پڑنے پر توپ بھی چلا سکتی ہے، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولی۔ ویسے میں نے ڈیتھ کیمپ میں ایک گارڈ سے گن چلانا سیکھا تھا۔ نازی گارڈ نے ایک قیدی عورت کو گن چلانا سکھایا، یقین کرنے والی بات نہیں ہے، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ وہ گارڈ مجھ پر فدا تھا، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ میں کرنل ویبر کی منظور نظر ہوں وہ مجھ سے فری ہونے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، میں نے خود اس کی دلچسپی کو بانپ لیا، بس میں نے اس گارڈ کو مستقبل بعید کے سنہرے سپنے دکھا کر اس سے گن چلانا سیکھ لیا۔ میں سوچتی ہوئی نظر سے لارا کو دیکھتا چلا۔ ہماری کیڈی ایک تاریک گلی میں پارک تھی، وہاں کرنل ویبر کی کاٹیج واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ کاٹیج کی پیشانی پر روشن بلب گیٹ کا بیرونی منظر وضاحت کے ساتھ دکھا رہا تھا، جہاں ایک شیڈ کے نیچے گریوری کرسی ڈالے بیٹھا تھا۔ اس شیڈ کی مہربانی سے گریوری بھیگنے سے محفوظ تھا۔ دوسرا گارڈ بیٹ مین یقیناً اندر موجود تھا۔ کاٹیج میں داخل ہونے کے لیے اس گارڈ سے نمٹنا ضروری ہے، میں نے کہا۔ تم ہوڈی میں اپنا چہرہ چھپا لو اور اس کی جانب بڑھو، میں پیچھے سے آتا ہوں۔ اس نے کوئی گڑبڑ کی تو میں سنبھال لوں گا۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ یکایک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں ہوا سے ہم کلام ہوں، کہ میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی لارا اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول کر باہر نکل چکی تھی۔ میں نے اسے لمبے ڈنگ بڑھتے ہوئے دیکھا تو ایکشن میں آ گیا۔ ہم دونوں مختلف زاویوں سے گریوری کے نزدیک پہنچے
تو اس گارڈ کو انتہائی غیر ذمہ دارانہ انداز میں غفلت کی نیند سوتے پایا۔ لارا نے ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بغیر پوری قوت سے لوڈڈ پستول کا بٹ اس کی کھوپڑی پر رسید کیا۔ وہ دب کی مخصوص دھیمی آواز کے ساتھ سیمنٹ کی بوری کی مانند کرسی سے نیچے پختہ فرش پر گر گیا۔ لارا کی تسلی نہیں ہوئی۔ اس نے اپنے لباس کے اندر سے ایک چھوٹا سا تیز دار چاقو نکالا اور اس چاقو کے پے در پہ وار کر کے بے ہوش گریوری کی دونوں آنکھوں کو بے دردی سے رون ڈالا۔ یہ اس بے عزتی کا نتیجہ تھا جو گریوری نے باڈی سرچ کے نام پر لارا کی تھی۔ اپنی بڑاس نکالنے کے بعد لارا نے گریوری کے لباس سے اپنا چاقو صاف کیا اور بڑے عزم سے بولی، چارلی اندر چلتے ہیں۔ ان لمحات میں لارا مجھے ایک غضبناک شیرنی نظر آئی جو ایک بھیڑیے سے اپنا بچہ واپس لینے آئی تھی۔ اپنے مقصد کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو وہ کاٹ پھینکنے کے موڈ میں دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر گریوری زندہ ہے تو بھی زندگی بھر دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ کاٹیج کے گیٹ کا لاک نہیں تھا، لہٰذا اندرونی حصے تک رسائی حاصل کرنے میں ہمیں کسی دشواری سے گزرنا نہیں پڑا۔ ہم دونوں نے پستول اپنے ہاتھوں میں لے رکھے تھے اور چوکنا نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے محتاط قدموں سے آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر وہ ہمیں دکھائی دیے۔ ڈاکٹر کرنل ویبر اور لیفٹیننٹ بیٹمن ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کارڈز کھیل رہے تھے۔ ان کے سامنے ریڈ وائن سے بڑے جام بھی رکھے ہوئے تھے۔ ننھا ہانسی فرش پر بیٹھا اپنے کھلونا ٹرک سے کھیل رہا تھا۔ کچن کی جانب سے آنے والی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ فرا ویبر کوکنگ میں مصروف ہو۔ کرنل اور لیفٹیننٹ پتوں کے کھیل میں اس قدر کھوئے ہوئے تھے کہ انہیں وہاں ہماری موجودگی کا بالکل احساس نہیں ہوا۔ لیکن 4 سالہ ہانسی نے ہمیں دیکھ لیا۔ وہ اپنے کھلونا ٹرک کو چلانا بھول کر یک ٹک لارا کو تکے جا رہا تھا۔ دنیا کے باقی تمام نظارے اس کی نگاہ سے اوجھل ہو گئے تھے۔ پھر ہانسی کی آنکھوں میں شناشائی کی چمک پیدا ہوئی۔ وہ یک لخت اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی ماں کی جانب قدم بڑھایا۔ یہی وقت تھا کہ کرنل ویبر کی نظر ہم پر پڑ گئی۔ لارا تم یہاں؟ وہ درجہ حیرت سے بولا۔ اور تم نے گن کیوں اٹھا رکھی ہے؟ بات پوری کرنے کے دوران ہی کرنل نے ہاتھ بڑھا کر ہانسی کو بھی پکڑ لیا تھا۔ لارا نے کرنل کی پیشانی کا نشانہ لیتے ہوئے غراہٹ سے بھرے ہوئے لہجے میں کہا، چھوڑ دو ہانسی کو ورنہ تمہاری کھوپڑی میں ہوادان بنا دوں گی۔ اس دوران میں نے لیفٹیننٹ بیٹمن کو اپنی گن کے نشانے پر لے رکھا تھا اور اس کی ذرا سی بھی غیر نصابی حرکت پر میں اسے شوٹ کر دینے میں کسی تردد کے موڈ میں نہیں تھا۔ کرنل ویبر یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ لارا اس کے بچے کا مطالبہ کیوں کر رہی تھی۔ اس کی فوٹوگرافک میموری میں یہ راز تو محفوظ تھا کہ ہانسی ایک کمیونسٹ باغی عورت روناسکابا کا بیٹا تھا جسے اس کے پروفیسر شوہر کے ساتھ ہی ڈیتھ کیمپ میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ کرنل کے تذبذب کے دوران میں 2 کام ہوئے۔ نمبر 1، ہانسی نے اپنی ماں کو پہچان لینے کے بعد اس کے پاس جانے کے لیے مچلنا شروع کر دیا تھا۔ نمبر 2، لارا کسی شیرنی کی مانند جست پری اور آن کے آن میں وہ کرنل ویبر کے انتہائی قریب پہنچ گئی۔ پھر اس نے پسٹل کی نال کو اس کی کنپٹی پر گھساتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، چھوڑ دو بچے کو ورنہ تمہاری ہی نسل کے پسٹل سے تمہارا کام تمام کر دوں گی۔ کرنل ویبر نے ایک لمحے کے لیے جرمن لوگر کی نال اور اس کے ٹریگر پر انگا کی مضبوطی سے جمی ہوئی انگلی کو دیکھا، پھر ہانسی کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر دی۔ لارا کے خوفناک تیوروں نے اسے کسی بھی مہم جوئی سے باز رکھا ہوا۔ لارا نے کرنل کو اپنی گن کے نشانے پر رکھتے ہوئے چند انچ پیچھے سرک کر ہانسی کو کندھے سے پکڑ کر اپنے پیچھے چھپا لیا تھا۔ یہی وقت تھا جب فرا ویبر گرما گرم کھانے کی ٹرے اٹھائے کچن سے نکلی۔ اس نے اپنے شوہر کو لارا کے گن پوائنٹ پر دیکھا تو اس نے حیرت انگیز طور پر کھانے سے لدی پھودی ٹرے کو لارا پر پھینک دیا۔ لارا نے نیچے جھک کر اپنے سر کو ٹرے کی زد سے بچایا۔ اسی دوران میں اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گن چل گئی۔ جرمن لوگر کی نال سے نکلنے والی گولی نے کرنل کی پیشانی میں سوراخ کر دیا۔ کرنل ویبر الٹ کر پیچھے کرسی پر گرا اور اس کے بیجے نے عقبی دیوار پر تجدیدی آرٹ کا ایک شاہکار تحلیق کر ڈالا۔ فرا ویبر وحشیانہ انداز میں چیختے ہوئے اپنے شوہر کی جانب بڑھی اور گھٹنوں کے بل جھک کر وہ کرنل کی خون آلودہ لاش کو جھنجھوڑنے لگی۔ اس کے منہ سے ایسی ماتمی آواز خارج ہو رہی تھی جیسے فضا میں ایمبولینس کے سائرن کی آواز بکھر رہی ہو۔ لارا نے ہانسی کو اٹھا کر اپنے سینے میں بھینچ لیا اور بے دریغ اسے چومنے لگی۔ اس نے زبان سے ایک لفظ ادا نہیں کیا تھا، شاید اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں نے بیٹمن کو حرکت کرتے دیکھا تو ریڈ الرٹ ہو گیا۔ انگا کی چلائی ہوئی گولی نے کرنل کی پیشانی میں جو سوراخ بنایا تھا وہاں سے چھوٹنے والے فوارے نے لیفٹیننٹ کے چہرے پر گویا خون کا سپرے کر دیا تھا۔ اس نے کسی قسم کی کوئی جوابی کارروائی کرنے کی بجائے وہاں سے کھسکنے کی کوشش کی۔ میں بلا فرار کا موقع اسے کیسے دے سکتا تھا؟ میں نے پہلا فائر اس کے پاؤں پر کیا، وہ ایک چیخ مارتے ہوئے گرا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اٹھ کر لنگڑی دوڑ لگا دی۔ لیفٹیننٹ کا وہاں سے بچ کر نکل جانا ہمارے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے اس کے سر کا نشانہ لے کر دوسرا فائر کر دیا۔ وہ مردہ چھپکلی کی مانند پٹ سے نیچے گرا۔ اس کے بدن نے ایک خوفناک جھٹکا لیا اور پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس دوران میں فرا ویبر نے ٹرے اٹھا کر دوبارہ لارا پر حملہ ور ہونے کی کوشش کی، مگر میں نے پلک چپکتے میں اس کے عزائم کو ہاک میں ملا دیا۔ عورتوں پر ہاتھ اٹھانا مجھے کبھی پسند نہیں تھا، مگر وہ ایسی صورتحال تھی کہ میرا ایک خطرناک ہک پنچ اس کے جبڑوں پر پڑا اور وہ الٹ کر مردہ شور کے اوپر جا گری۔ لارا نے ہانسی کو نیچے کھڑا کر دیا اور ٹرے اٹھا کر جنگلی بلی کی مانند فرا کی جانب بڑھی۔ پھر اس نے فرا کے سر
چہرے اور سینے پر ٹرے سے اتنے وار کیے کہ اس کی آنکھیں پھر گئیں۔ وہ اپنے مردہ شوہر کے اوپر ہی ساکت ہو گئی۔ چند لمحات تک میں اور لارا فاتحانہ مگر خاموش نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر لارا کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، چارلی آگے کا کیا پروگرام؟ ہم نے ڈھونڈ لیا ہے، ہم نے مار لیا ہے اور اب ہمیں بھاگ لینا ہے۔ میں نے جواب دیا، ہمارا منصوبہ بھی تو یہی تھا نا؟ یہی تو پوچھ رہی ہوں نا، ہمیں جانا کہاں ہے؟ اس نے کہا، اس جمیلے سے بہت دور، کسی نئی جگہ پر۔ میں نے خوابناک لہجے میں کہا، جہاں ہم تینوں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ لارا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی، اسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ میرے دل نے اس کی مسکراہٹ کے مفہوم تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ نازیوں کے خیال میں ڈیتھ کیمپ والے قیدی دوزخ کا ایندھن تھے، مگر میرے لیے لارا اس آگ اور خون کے جہنم میں کھل کر مہکنے والا ایک تر و تازہ گلاب تھا۔